اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو، اور آگے سے آگے ویڈیو کو شیئر بھی کر رہے ہوں گے، سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ کے حصے کی نیکی آپ کے نام پہ لکھی جانی ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، آپ اپنا کام کریں گے۔ جہاں تک جو کام آپ اپنے لیے کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جو کام میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی جزا مجھے دیں گے۔ اس لیے اپنے اپنے حصے کا کام کر چھوڑیے، نہیں پتہ کب جانا پڑ جائے۔ چلیں آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ پچھلی آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو جہاد کرنے والوں، دین سیکھنے والوں، قرآن پاک حفظ کرنے والوں اور سفید پوش لوگوں کو دینے کے لیے فرمایا کہ تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے۔ آیت نمبر 274 پڑھتے ہیں۔ اللہ زینہ ینفقون، وہ لوگ جو سب خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، باللیل والنہاری رات کو اور دن کو، اموالہم باللیل والنہاری اپنے مال رات کو اور دن کو، سرن چھپا کر، و علانیہ اور ظاہری طریقے سے، سرم و علانیاتن چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، فلاہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، فلاہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو اپنے مال اور وسائل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے اختیار سے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں وہ دن اور رات کو نہیں دیکھتے، چاہے دن ہے یا رات ہے، وہ سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اور کر گزرتے ہیں، چاہے وہ سرعام کریں، سب کے سامنے کریں یا چھپ کر کریں، دونوں جائز ہیں۔ اس میں صدقہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور اجر دینے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ان کے لیے زندگی بھی آسان اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے، اور سب سے بڑی دیکھیں دنیا میں بھی روحانی سکون اور خوشی سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ کر کے دیکھیے، تجربہ کرنے سے پہلے آپ کو نہیں احساس ہوگا، تجربہ کر کے دیکھیے، اور قیامت میں بھی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ چھپ کر صدقہ کریں یا اعلانیہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھپ کر اور پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا بلکہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 پڑھتے ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ، یا کلونا جو کہ کھاتے ہیں، نربا سود، اللہ زینہ یا کلون ربا اور وہ لوگ جو سب کھاتے ہیں سود، لا یقومون وہ نہیں اٹھیں گے سب، اللہ کما یقوم مگر جیسے اٹھتا ہے، اللہ زی یتخبطہ الشیطان ایسا انسان جو کہ دیوانہ کر دیا گیا ہو اسے شیطان نے، من المسی چھونے سے، ذالکا بانہم یہ حالت اس کی اس وجہ سے ہوگی کہ بے شک وہ، قالو انما البیع مثل الربا ان سب نے کہا کہ بے شک تجارت جو ہے سود کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ اور اللہ نے حلال کیا ہے، البیع تجارت کو، وَأَحَلَّ اللَّهُ البیع حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو، وَحَرَّمَ الربا اور حرام کر دیا ہے سود کو، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ پس جو شخص کے آئی اس کے پاس نصیحت، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَہَا فَلَهُ مَا سَلَف پھر وہ باز آ گیا سود سے تو وہ اسی کا ہے جو وہ پہلے لے چکا ہے، وَأَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو کوئی پھر کرے سودی کاروبار تو وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں ربوا کا ذکر کیا گیا ہے۔ ربوا سود کو کہتے ہیں۔ اب سود کا مطلب کیا ہے؟ فرض کریں آپ کسی کو قرض دیتے ہیں 2 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، 1 سال کے لیے۔ جب قرض دینے والا آپ کو اتنی ہی رقم واپس کرے گا
تو اسے قرض حسنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اسے قرض دیا اور اتنی رقم اس نے آپ کو واپس کر دی، اس کا اجر آپ کے اللہ کے پاس ہے آپ کا اجر۔ اب یہی قرض آپ کسی کو 1 سال کے لیے دیتے ہیں، تو فرض کریں کہ قرض کی رقم 1 لاکھ روپے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تم یہ قرض 1 سال کے بعد مجھے واپس کرو گے تو میں تم سے 1.5 لاکھ روپیہ لوں گا۔ آپ نے تو 1 لاکھ دیا تھا، واپسی 1.5 لاکھ ہے، 50,000 کہاں سے آگے؟ یہ جو 50,000 روپیہ آپ لے رہے ہیں یہ سود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو سود کی رقم کا 1 نوالہ بھی کھلاتے ہو تو وہ حرام ہے۔ حرام کھلاؤ گے تو اولاد نافرمان ہوگی، آزما کے دیکھ لیے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سود خور اس حال میں اٹھائے جائیں گے جیسے کوئی پاگل شخص جسے شیطان نے اسے چھو کر بے قابو اور بدحال کر دیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہوگا جیسے۔ اس کی یہ حالت اس لیے ہوگی کہ اس نے حلال و حرام کو یکساں کر دیا تھا، اس نے تجارت اور سود کو برابر کر دیا تھا کہ تجارت میں بھی نفع ہے اور سود میں بھی، جبکہ تجارت کو تو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے جبکہ سود سراسر حرام ہے۔ تجارت میں جو نفع ہوتا ہے وہ مال کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ آپ نے مال خریدا اور کچھ منافع کے ساتھ اس کو بیچ دیا۔ اس میں بعض اوقات آپ کو اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کرنا پڑتا ہے۔ فرض کریں کسی نے 1,000 روپے کا سوٹ خریدا ہے، وہ اسے 2,000 میں بیچ دے اور سود دینے والا 1,000 دے اور اس سے 2,000 واپس وصول کرے۔ اب تجارت میں یہ حلال ہے اور سود میں وہ حرام ہے۔ سود کا لبادہ اوڑا تو یہ حرام ہو گیا، اور تجارت میں بعض اوقات ضرورت کے تحت کم یا زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ضرورت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تجارت میں لین دین ہوتا ہے، دونوں فریقین فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ سود میں تو صرف ایک انسان کو فائدہ پہنچتا ہے جو انصاف کے خلاف ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص سود لینے سے باز آ جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں، کتنے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو وہ سود پہلے لے چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، لیکن جو شخص سود لینا جاری رکھے گا وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ آیت سود کی مذمت کرتی ہے اور قیامت کے دن سود خوروں کے انجام کو بیان کرتی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں ہماری، ہم سے بدقسمت کون ہوگا کہ ہمارا تو پورا ملک ہی سود پہ چلتا ہے۔ ہمارے تو حکمران سود دینے کے لیے قرض لیتے ہیں، پھر قرض لے کے سود ادا کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چڑھاتے چڑھاتے ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہم پہ قرض چڑھ گیا ہے۔ 2,80,000 روپے کا پاکستان میں ہر انسان ادھار دینا ہے، اس پہ واجب ہے، اس پہ دینا ہے کہ یہ کس نے کیا سارا؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے کیا۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 پڑھتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو، و یربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب، اللہ نہیں پسند کرتا کل کفار نسیم، ہر ناشکرے گناہگار کو۔ اس آیت میں بھی سود کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ سود کے مال کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں برکت ہی نہیں ہوتی بلکہ اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ سود کا مال کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا مفلسی اور افلاس ہی ہے، یعنی غربت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس نے سود پر رقم دے کر کتنا پیسہ کمایا ہے، تو وہ کہاں گیا؟ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود سراسر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اب غور کریں کہ ہم کس ہستی سے جنگ مول لے رہے ہیں؟ وہ جو حال کے کائنات ہیں۔ آپ تو ایک دشمن کی دشمنی نہیں سہ سکتے، کہاں آپ جنگ مول لے رہے ہیں رب کائنات سے؟ تو فائدے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ اگر سود کا مال کھا رہے ہیں تو نحوست اور بے برکتی آپ کے گھر کا راستہ دیکھ لیتی ہے۔ آپ اس طریقے سے حرام کی کمائی اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو اولاد کبھی بھی آپ کی فرما بردار نہیں رہے گی۔
آپ یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جائے گا کہ سارا پیسہ آپ کا لگ جائے گا لیکن آپ کو شفا نہیں ملے گی، اور انجام کار کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ آپ مفلس اور تنگ دست ہو جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ آپ کسی سڑک پر بھیک مانگ رہے ہوں، اور خیرات کے مال کو بڑھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رزق حلال سے جو خیرات کیا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی میں کئی گنا بڑھا کر واپس کریں گے، اور آخرت میں اس کا اجر علیحدہ ہوگا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہگار اور ناشکر انسان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ سود والے کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی غریب شخص کو سود کے بغیر پیسہ نہیں دیتا۔ اگر وہ ایسا کر دیتا کہیں تو شاید اس کے کچھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، سمجھ دے، ہمیں سوچ آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پہ چلا لے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم کوشش کریں گے تو اسلام کے راستے پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔